اچھا یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اگر یہ ہے تو پھر کوئی ایک انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح فرمائیے. یہ مسئلہ ہے اصل تقدیر کا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ ایک سمندر کی مانند ہے. اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے عام بندہ جو ہے نا اس کو نہ چھیڑے، لیکن اہل علم جو ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اس پہ بات کی جائے. ہر ٹاپک پہ جس طرح کی جاتی ہے تو یہ جو مسئلہ تقدیر ہے اس کو یہ چمنیاں دماغ کی ہلا دینے والا ایک ٹاپک ہے. ایک یہ اور ایک جو وراثت تقسیم کی جاتی ہے وہ مفتی پیچیدہ مسائل ہے. مفتی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ان دو مسائل کے اوپر بڑی دسترس اور دور اندیشی دور نظر رکھتا ہو اس کے اوپر اس کو ملکہ گویائی حاصل ہو. تقدیر جو ہے وہ اس کی اگر اقسام کے لحاظ سے دیکھے تو بعض نے دو بعض نے تین اقسام بیان کی. تقدیر مبرم، دوسری مثل مبرم اور تیسری معلق. مبرم جو ہے وہ تو نہیں ٹلتی. یہ انبیاء کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بھئی اس پہ سٹاپ ہے، یہ نہیں مانگنا، وہ نہیں. جو مثل مبرم ہے اس میں آپشن ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے یا نبی یا ولی کو دعا کریں، والدین دعا کریں تو وہ ٹل سکتی ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی، ہر تقدیر کو نہیں. مثل مبرم جو ہے نا وہ نہیں بدلتی، مبرم نہیں بدلتی، مثل مبرم بدل جاتی ہے. اس کو ہم اس طرح بھی اگر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں جو چیز ایک فائنل ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گا. اصل اس کے پاس ہے. فرشتوں کو بھی بعض دفعہ اصل بات اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطلع نہیں فرماتا. فار ایگزامپل اس کو اگر یوں ہم لیں کہ ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں، تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ فلاں دن آفس جائے گا، تو چار اس کے راستے ہیں. تو چاروں راستوں میں سے اگر اس میں آپشن جو موجود ہے کہ اگر وہ جائے گا ماڈل ٹاؤن کے راستے سے تو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے، اگر وہ جائے گا لاری اڈا کی طرف سے تو پھر بچنے کے بچ جائے، اور اگر وہ جائے گا عالم چوک کی طرف سے تو قتل کا خدشہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ جائے گا تو وہاں بارش میں بھیگ جائے گا. یہ چار آپشن، یہ مثل مبرم کی میں مثال عرض کر رہا ہوں. فرشتوں کو بتایا گیا کہ بھئی یہ لاری اڈے سے جائے گا تو چوری ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ بندہ تو ٹھیک صحیح سلامت آفس پہنچ گیا، ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس میں تو لکھا تھا اس کا ایکسیڈنٹ، تو اصل کار فرما کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے اس کو یہ شہادت کی دعا کرتا تھا تو فلاں راستے سے پیسے چھینے جائیں گے تو یہ اس کے ڈکیتوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے قتل ہو جائے گا. تو حضور کی حدیث ہے کہ جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، تو وہ اس کی دعا وہ قبول ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کر دیا. یعنی اس کا مفہوم یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ تقدیر جو ہے کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کچھ بندے کو اختیار دے دیا ہے. ٹھیک. جس طرح کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس کوئی گیا نا کہ بھئی مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پاس رکھا ہے، ہمیں کیا کتنا اختیار ہے. تو انہوں نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا کہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی. کہا اب دوسری ٹانگ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس یہی سمجھ لو تقدیر ہے. کچھ اختیارات اللہ نے بندے کو دے دیے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھے ہیں. لیکن ہے کہ بندے کی جسم سے روح نکل جائے تو بندہ داخل شامل نہیں کر سکتا کہ روح کو واپس لائے. بالکل ٹھیک. ٹانگ کٹ جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے بچ سکتا ہے، لیکن جب روح نکل جائے تو اس میں یہ ہے کہ تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جو فیصلے کرنے تھے
وہ جو کسی کے دعا کرنے سے بھی نہیں ٹلتے اس کو مبرم کہتے ہیں، اور جو ٹل جائیں ان کو مثل مبرم کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔